فقر اور محتاجی اور غربت کی زندگی یہ جب آتی ہے تو آدمی بسا اوقات اس طرح کے معاملات کے اندر وہ ناشکری کی کیفیات میں چلا جاتا ہے یا معاذ اللہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے کہ جو لوگ فقر میں تو ہیں، مسکینی کیفیت میں ہیں، لیکن اگر دل راضی ہے اس کیفیت پر بھی، اللہ پر راضی ہے اور رب نے جو مقدر فرمایا وہ تو ملے گا، پھر وہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. لیکن اگر اس طرح کے معاملات کو دیکھتے رہنا، دل میں یہ خیالات اور وساوس پیدا کرتے رہنا، یہ مناسب انداز نہیں ہے، شریعت کو یہ پسند نہیں ہے. رب جس حالت میں رکھے، رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اے محبوب ان سے فرما دے کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر جو ہمارے مقدر میں، جو ہمارے مقدر میں. کچھ کافروں نے یہ اعتراض کیے اور کہا کہ یہ مسلمان ہیں تو پھر ان کو کیوں مصیبت آئے گی. آج کچھ لوگ سوچ لیتے ہیں ارے میں تو نماز پڑھنے والا ہوں، میرے کو بھی پریشانی ہو گئی، میں تو تلاوت ترک نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں ہوں، میرے کو پریشانی ہو گئی. ارے بھائی، اللہ کے پیاروں کو بھی تو آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کے نبیوں کو بھی آزمائشیں آئیں. تو یہ تو ایک رب عز و جل وہ آزماتا ہے بندوں کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ تو پہلے سے ہی فرما دیا، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بھوک کی وجہ سے بھی آزمائیں گے، کسی خوف کی وجہ سے بھی آزمائیں گے، پھلوں میں کمی، جان میں کمی، یہ سب آزمائش ہوگی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں. وہ صبر کرنے والے کون؟ جنہیں جب بھی مصیبت پہنچے اور وہ یہ کہیں کہ ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ یہ اللہ کا ہے، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. تو جب آدمی اپنا ذہن یہ بنا لیتا ہے تو پھر اسے طرح طرح کے یہ خیالات اور شیطانی وساوس وہ نہیں آئیں گے.